خانہ کعبہ کا غلاف کو تبدیل کرنے کی ایک پرانی معروف تاریخ ہے۔ کعبے کو زمانہ قبل از اسلام سے ہی غلاف سے ڈھانپا گیا تھا اور پھر یہ سلسلہ اسلام کے آنے کے بعد سے آج تک جاری ہے۔ زمانہ قبل از اسلام میں کعبے کا غلاف کے سوا کسی خاص رنگ یا ڈیزائن کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کئی رنگوں پر مشتمل ہوتا تھا اور چمڑے اور کپڑے سے بنا ہوتا تھا۔ مشہور مورخ الواقدی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کو چمڑوں کے غلاف سے ڈھانپا گیا۔ تاریخی کتب میں کعبہ کو پہلی بار غلاف کے حوالے سے بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ کچھ سیرت نگاروں کی نقل کردہ روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یمن کے بادشاہ طبع الحمیری وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ انہوں نے یہ کام اسلام کے دور سے قبل ہی کیا تھا۔ طبع الحمیری نے ہی کعبے کا دروازہ بنایا تھا اور دروازے کی کنجی تیار کی تھی۔ بعض تاریخ دانوں نے یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ الحمیری نے کعبہ کو پہلے موٹے کپڑے سے، جس کو الخصف کہا جاتا تھا، اور بعد ازاں محافر سے ڈھانپا۔ محافر یمن کے ایک پرانے شہر کا نام تھا جہاں یہ کپڑا تیار ہوتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق طبع الحمیری کے مرنے کے بعد اس کے جانشینوں نے اس عمل کو اپنا مذہبی فرض اور عزت جانا اور اس عمل کو تسلسل سے قائم رکھا۔ اس زمن میں انہوں نے غلاف کعبہ کے لیے چمڑے اور قبطی کپڑے کو استعمال کیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ان ادوار میں استعمال ہونے والا غلاف کعبہ تہہ دار تھا، جسے ضرورت کے مطابق ہٹایا، سمیٹا اور پھیلایا جا سکتا تھا۔ اسلام کی آمد کے بعد خانہ کعبہ پر جو پہلا غلاف چڑھایا گیا وہ قبطی کپڑے سے بنایا گیا تھا، جو مصر میں تیار ہونے والا ایک باریک سفید کپڑا تھا۔ سفید رنگ چونکہ ایک اجلا رنگ ہے اور یہ دیر پا نہیں ہے، حاجیوں کے چھونے کی وجہ سے یہ اکثر میلا، گندا اور پھٹنے لگتا ہے۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، اس لیے اسے سیاہ اور سفید کمخواب اور شملہ کے ساتھ تبدیل کیا گیا، جو عرب خیموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھایا۔ ان کے ادوار میں سفید اور سرخ دھاری والے یمنی کپڑے کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد المالک بن مروان کے دور میں کعبے پر کمخواب کا غلاف چڑھایا۔ مامون الرشید کے دور میں کعبے پر سال میں 3 مرتبہ 3 مختلف رنگوں کا غلاف چڑھایا جاتا رہا۔ اس سال نئے اسلامی سال کی مناسبت سے یکم محرم غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا تھا۔ غلاف کعبہ ریشم، کاٹن اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ کسوہ کی اونچائی 14، اوپر کی تہائی 95 سینٹی میٹر چوڑی اور 47 میٹر لمبی پٹی شامل ہے۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہیں۔ درمیانی خلاؤں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا خیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے، جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہے۔ کسوہ میں کعبے کے دروازے کا پردہ شامل ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہے اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا کسوہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصہ کعبے کی ایک سمت کو ڈھانپ لیتا ہے، جبکہ 5واں حصہ وہ پردہ ہوتا ہے جو کعبے کے دروازے پر لگایا جاتا ہے۔ ان تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو زمین سے اونچا کر دینے کا جو رواج ہے، اس کا مقصد بعض حجاج اور متعمرین کی جانب سے غلاف کے کپڑے کو برکت کی نیت سے کاٹ لینے سے بچانا ہوتا ہے۔ اس وقت میں سعودی عرب کے شہر مکہ میں موجود ہوں۔ ہزاروں سال پرانی روایت مکہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، غلاف کعبہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی تیاری کے مراحل کے بارے میں آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پہ کتنی لاگت آتی ہے اور اس میں استعمال کیا کیا جاتا ہے کہ غلاف کعبہ اس سے بنایا جاتا ہے، اور ہر سال پھر
इसको तब्दील किया जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इन किन मराइल से ग़िलाफ़ काबा गुज़र के ये बनाया जाता है और उसकी तारीख़ी अहमियत क्या है। तो आज वहाँ पे हम मौजूद हैं जहाँ पे बेसिकली ग़िलाफ़ काबा जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ ग़िलाफ़ काबा के जो मुख्तलिफ़ पुरानी वो है वो काबी वो रखी गई है वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا بدأ إنشاء مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة عندما أمر جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله بإنشاء دار لكسوة الكعبة المشرفة في عام 1346 هجري، أي ما يقارب الآن 98 عاما. طبعا كانت في البداية صناعة الكسوة الكعبة المشرفة بطريقة يعني تقليدية وبدائية، وتطور المصنع على بعد دعم الحكومة الرشيدة حفظها الله على مر الأزمان. والآن تصنع الكسوة الكعبة المشرفة بطريقة آلية عن طريق مكائن من أحدث المكائن على مستوى العالم، ويقوم على ذلك ما يقارب 197 صانع وإداري في المجمع لكسوة الكعبة المشرفة. وفي الحقيقة يعني يتم صناعة الكسوة في تقريبا ما يقارب 8 أشهر من العام، ويتم تركيبها في يوم 1/1 من أول السنة الهجرية. تبلغ تكلفة كسوة الكعبة المشرفة ما يقارب 25 مليون ريال سعودي، ويبلغ عدد الزوار يعني مثلا عام 1443 بلغ عدد الزوار 1,197,000 زائر على مدار العام. يتم تصنيع استخدام أفضل أنواع الحرير الطبيعي في إنتاج كسوة الكعبة المشرفة، وتطريز الآيات والتسبيحات بأجود أنواع أسلاك الفضة، وكذلك أسلاك الفضة المطلية بالذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما. في عام 1346 للهجرة بأمر من جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بإنشاء دار كسوة الكعبة المشرفة، أي قبل 98 عام، بمحلة الجياد بجوار الحرم مكة الشريف. ومنذ ذلك الوقت إلى وقتنا الحالي 98 عام، والمملكة تكسي الكعبة المشرفة بأجمل الحلول. وتبلغ قيمة كسوة الكعبة المشرفة قرابة 25 مليون ريال سعودي، يقدمها سيدي خادم الحرمين الشريفين كهدية خاصة للكعبة المشرفة في كل عام. ويزيد وينخفض سعر التكلفة بارتفاع سعر الذهب وانخفاضه. يضم المجمع قرابة 25 مليون يضم المجمع قرابة 185 صانع هم من أفضل الصناع في العالم، لإتقانهم تماسك خيوط الذهب والفضة في كسوة الكعبة المشرفة. وأيضا يستورد الذهب والفضة من ألمانيا كأجود أنواع الذهب والفضة والعالم، بالإضافة إلى الحرير الخالص وهو أنقى أنواع الحرير في العالم، ويستورد من إيطاليا. وأيضا القطن لبروز آياتها الكريمة وسهولة قراءة الطائفين لها حول الكعبة المشرفة.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شعیب احمد میرپری ہے اور میں یو کے کا ریزیڈنس ہوں اور اسی طرح پاکستان کا بھی ریزیڈنس ہوں اور پاکستان کا باشندہ ہوں. پاکستان آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے عمرے کے لیے آئے ہیں اور مسجد نبی کی زیارت کی ہے. ہم لوگوں نے روضہ مبارک کی زیارت کی ہے اور اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ جنت کا ایک باغیچہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ چانس ملا ہے. ہم نے 2-4 رکعتیں وہاں پڑھی ہیں, دعائیں وغیرہ کی ہیں, بالخصوص اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے اور بالعموم تمام مسلمان ممالک کے لیے. تو آئیے میرے بھائیوں, مکہ المکرمہ میں آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر خانہ کعبے کا غلاف تعمیر کیا جاتا ہے اس کی وزٹ جو ہے ہم کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو ہماری جو یہاں پر جو اس کے ڈائریکٹر ہیں یا سیکرٹری ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے, جناب مہندس امجد الحازمی کے ساتھ. تو انہوں نے بھی ہمیں تفسیر بتائی ہے کہ تقریباً اس فیکٹری کو 98 سال ہو گئے ہیں. کنگ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور آج الحمدللہ آج تقریباً 98 سال اس کے ہو گئے ہیں. اور اب بیت اللہ کا جو غلاف ہے, غلاف کعبہ ہے, وہ مکہ المکرمہ میں تعمیر ہوتا ہے اور ایک غلاف پر جو کم از کم سال میں اس کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ 25 ملین ریال جو ہے اس پر خرچ ہوتا ہے اور تقریباً 200-250 آدمی جو ہے اس پر کام کرتا ہے. تو یہ ایک اللہ کا فضل اور کرم ہے اس ملک پر کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں سعودی عرب کو, بالخصوص سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں اور ولی العہد ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا ہوا ہے اور کما حق ہو اللہ کے گھر اور اسی طرح جو اللہ کے جو مہمان ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزا عطا فرمائے.